السلام علیکم. ہم کے پوڈ کاسٹ کے ایک اور بڑی ایکسائٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ میں فہد ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کے بارے میں ہمیں بہت ساری ریکمنڈیشنز بھی آئیں اور میں خود بڑا ایکسائٹڈ تھا ان سے ملنے کے لیے کہ ڈاکٹر صاحب نہ صرف میڈیکل ڈاکٹر ہیں, فٹنس انسٹرکٹر ہیں, میٹابولک سنڈروم کو ٹریٹ کرتے ہیں, شوگر ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو انسولین سے نجات دلاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. جتنے سارے ان کے کام ہیں بینگ اے میڈیکل پروفیشنل اینڈ میڈیکل ڈاکٹر, اور اتنا زبردست یہ ایک جم بھی چلا رہے ہیں اور لوگوں کو فٹنس کی طرف لا رہے ہیں, وہ ساری باتیں ان سے ڈسکس کریں گے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. سر آپ کا شکریہ کہ اتنی صبح آپ نے ہمیں اٹھا کے زندگی میں پہلی بار جم دکھایا ہے. اور پہلے سر ہم اس پہ بات شروع کرتے ہیں کہ آپ کی یہ جرنی بینگ اے میڈیکل پروفیشنل اور آپ MBBS ڈاکٹر بھی ہیں, اس کے بعد آپ ایک سرٹیفائڈ فٹنس ٹرینر بن گئے, تو یہ پروسیس شروع کس طرح سے ہوا اور کتنا مشکل تھا؟ میں 3rd ایئر MBBS میں تھا, تو اسی دوران نا مجھے جم جانے کا شوق ہوا, کیونکہ میں بھی ویٹ کے ساتھ اسٹرگل کر رہا تھا, ویٹ مجھے کم کرنا تھا. تو بس اسی دوران اپنی ٹرانسفارمیشن ہوئی. پھر اس کے بعد کچھ کلاس فیلوز تھے, ان کو بھی جم کی طرف میں لے کے گیا. ایک بڑا انٹرسٹ, ایک شوق ڈیولپ ہوا. پھر میں نے نیوٹریشن کے متعلق پڑھنا بھی شروع کیا. تو وہ 3rd ایئر سے ہی نا مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ بہت ساری یہ جو ڈائٹری بیماریاں ہیں نا, ان کا علاج ہے ہی پراپر ڈائٹ اور لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن, ایکسرسائز. پھر جب میں نے MBBS کمپلیٹ کیا ایز اے ہاؤس آفیسر, جب میں ہاسپٹل میں جو ہے تقریباً 1 سال میں وہاں پہ رہا, تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ غلط خوراک کی وجہ سے, ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے اور بہت زیادہ سٹریس لینے کی وجہ سے ہسپتال میں اینڈ اپ کرتے ہیں, اور وہ ادویات تو لے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ روٹ کاز کے اوپر کام نہیں کر رہے ہوتے. تو پھر میرا یہی دل ہوا کہ میں نیوٹریشن کو پڑھوں, اسی میں سرٹیفیکیشن کروں. ٹریننگ کا مجھے بہت زیادہ شوق تھا, تو پھر میں نے ایز اے ٹرینر بھی جو ہے سرٹیفیکیشن لی. اور باقی پھر میں نے اسٹارٹ کیا پشاور میں ایک جم سے. تو اب میرا شوق بھی تھا اور جم بھی مل گیا, تھوڑا بہت جو تھا وہ نالج بھی تھا. اور پھر جو کلائنٹس تھے ان پہ جب وہ چیزیں اپلائی کرنا شروع کی, تو وہ جو ریزلٹس تھے وہ اتنے زبردست تھے کہ وہ شوق پھر بڑھتا گیا. پھر میں پنڈی اسلام آباد آیا, یہاں پہ پھر ایک جم. اور اسی دوران نا میرے پاس جو ڈائبیٹک پیشنٹس آتے تھے وہ بہت زیادہ امپرومنٹ دکھاتے تھے لو کارب ڈائٹ کے ذریعے, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے ذریعے, پانی والے روزے آج کل بڑا یہ آپ کو سننے میں آ رہا ہوگا, اسی طرح سے اسٹرینتھ ٹریننگ کے ذریعے. تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں, جو میٹابولک سنڈروم والے, BP, شوگر, ٹرائیگلسرائڈ جن کے بڑے ہوتے ہیں, موٹاپا, ان کو پراپر طریقے سے میں ٹارگٹ کروں اور ان کو میں یہ بتاؤں کہ آپ کی بیماری کی اصلی وجہ آپ کی غلط ڈائٹ, ایکسرسائز کا نہ کرنا ہے. اور وہ جب ایک دفعہ سٹارٹ کیا تو پھر ورڈ آف ماؤتھ تھا, لوگوں کو فائدہ ہوا, ایک نے 10 کو بتایا, اور اسی طرح سے الحمدللہ بہت ساری ویڈیوز ہیں, کلائنٹس کے ٹیسٹیمونیلز بھی ہیں. اویئرنیس کے متعلق میرا کام یوٹیوب پہ بھی موجود ہے کہ ڈائبٹیز کی روٹ کاز کے بارے میں نے لوگوں کو بتایا, امپورٹنٹ بلڈ ٹیسٹ کیا ہیں. یعنی کہ تھوڑا سا میں نے کوشش کی کہ میں لوگوں کو تقریباً اتنا سمجھا دوں کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ آیا انہوں نے صرف ادویات پہ پوری زندگی گزارنی ہے یا ڈاکٹر بدلنے کے ساتھ خود کو بھی بدلنا ہے اور لائف اسٹائل بھی چینج کرنا ہے. سر آپ نے بات کی میٹابولک سنڈروم کی کہ تھرو لائف اسٹائل آپ اس کو چینج کرتے ہیں, یہ کیا ہے اور مطلب تھرو لائف اسٹائل موڈیفیکیشن اس کا کیا مطلب اس میں بہت لمبا عرصہ نا ڈاکٹرز اپنی طرف سے پیشنٹس کو بولتے رہے کہ کم کھاؤ, زیادہ واک کرو. میرے نزدیک یہ غلط مشورہ تھا. صحیح کھاؤ, مسل ٹریننگ کرو, پراپر سلیپ کو سیٹ کرو, نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کو پورے کرو, یہ صحیح مشورہ ہونا چاہیے تھا. لوگ ڈائبیٹک پیشنٹ کیا کرتے تھے کہ وہ خوراک کم کر دیتے تھے, جسم کو تو توانائی چاہیے نا, اور وہ خوراک کم کر کے جب زیادہ واک کرتے تھے تو مزید جو ہے وہ ان کے مسل لاس ہوتا تھا, تو وہ پراپر طریقے سے بیماری سے نکل نہیں پاتے تھے. تو لائف سٹائل ماڈیفیکیشن بیسیکلی ہے ایک ایسی خوراک جس میں کاربوہائیڈریٹس کا انٹیک کم ہے, فیٹ اینڈ پروٹین جو اللہ کے بنائے ہوئے فیٹ اینڈ پروٹین ہے اس کا انٹیک زیادہ ہے, کچھ ہلکے پھلکے وائٹامن, یہ کووڈ میں بھی وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کا لوگوں کو پتہ چلا, بلکہ ڈاکٹرز نے بھی وائٹامن سی, زنک, وائٹامن ڈی, B12 یہ ریکمینڈ کیے پیشنٹس کو, یہ دیے جس کے رزلٹ سب کے سامنے ہیں. تو یہی ساری نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں جن کو ہم نے کیٹر کرنا ہے پراپر ڈائٹ کے ذریعے, ہلکے پھلکے وائٹامنس کے ذریعے, اور خاص طور پہ مسل ٹریننگ کے ذریعے. یہ جو اسٹرینتھ ٹریننگ ہے نا, قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ لقد خلق الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت میں یا مشقت کے لیے پیدا کیا. تو مشقت سے مراد صرف ہلکی پھلکی واک نہیں ہے, یعنی کہ اتنی آپ کے اندر جان ہونی چاہیے کہ آپ کم از کم ایٹ لیسٹ اپنا ویٹ تو اٹھا سکیں نا, باڈی ویٹ ایکسرسائزز تو کر سکیں, اسکواٹس کر سکیں,
पुश अप्स कर सकें, यानी कि जो पट्टे अल्लाह ने, जो मसल्स आपको अल्लाह ने दिए हैं, उनकी अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उम्र गुजरते के साथ साथ वो मसल्स वीक होते जाएंगे. और याद रहे कि 80% ग्लूकोज चाहिए ही मसल्स को होती है. जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हम खाते हैं ना, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में मसल्स में स्टोर होती है. तो अगर आपका मसल ही लॉस हो जाए तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज कहाँ स्टोर होगी? खून में ही फिरेगी. इसी वजह से एक बड़ी वजह डायबिटीज की ये भी है, वो यानी कि कन्वर्ट होती है. एक्स्ट्रा ग्लूकोज जिगर में जाके ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होती है. ट्राइग्लिसराइड्स फिर या तो पेट बाहर आ जाता है या पूरे जिस्म पे ही आपको फैट स्टोर होता हुआ नजर आ रहा होता है और बहुत तेजी से फैट बढ़ता है. तो इस और उसमें मेन कल्प्रिट आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं. रोटी, चावल, फ्रूट्स, इसका बेदरेग इस्तेमाल. फ्रूट्स को भी ना बड़ा नरम उससे देखा जाता है, लेकिन फ्रूट्स में भी फ्रुक्टोज है. तो अगर आपको डायबिटीज़ है या आपके इंसुलिन लेवल्स बढ़े हुए हैं तो आपने कार्ब्स में रोटी, चावल, फ्रूट्स इनको रिस्ट्रिक्ट करना है. बहुत कम क्वांटिटी में इनको पूरे दिन में इस्तेमाल करना है. ठीक है. जब आप बात करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की और आप लोगों को ये बताते हैं कि आपने सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करनी, उसके साथ डाइट भी कंट्रोल करनी है, तो कितना मुश्किल होता है एक तो उस पर चेक एंड बैलेंस के मतलब नॉट एवरीबडी स्पेंडिंग 24 आवर्स इन जिम ना. 1 घंटा आपके साथ होता है, उसके बाद बाकी उनकी अपनी लाइफस्टाइल है. तो एक तो मुझे ये बताएं कि वो तमाम लोग मेरे समेत जो इस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ आना चाहते हैं, नॉट जस्ट जिम बल्कि आपकी डाइट भी कंट्रोल में हो और आपके लाइफस्टाइल में वो पूरी चीज़ रिफ्लेक्ट हो, एक तो उसको कि आपके लिए कितना मुश्किल होता है क्लाइंट्स को उस तरफ लाना, और एक इंडिविजुअल जो उसको फॉलो कर रहा है उसके लिए क्या टिप्स हैं कि वो, क्योंकि मैं हफ्ता फॉलो करने के बाद डिट्रैक हो जाता हूँ. देखें, मेरे लकीली ना मैं ये बात करूँगा कि मेरे पास ज़्यादातर पेशेंट्स वो आते हैं जो मोटापे के हाथों तंग होते हैं. चला फिरा जा नहीं रहा होता, सांस फूल रहा होता है, जिस्म में दर्द होते हैं, इर्द गिर्द के लोग भी ताने दे रहे होते हैं कि देखो तुमने अपना क्या हाल बना दिया. तो एक्सटर्नली वो ना समहाउ वो बड़ी एनर्जी लेके आते हैं, एक्सटर्नली मोटिवेट होके आए हुए होते हैं. मेरा काम उनकी काउंसलिंग करना होता है, उनको ये बताना होता है कि हमने शॉर्ट टर्म गोल नहीं रखने, हमने 6 मंथ्स का टारगेट करना है. हमारा पहला माइलस्टोन है ही 6 मंथ्स का. इस 6 मंथ्स मुकम्मल होने से पहले ना हम इम्पेशेंट होंगे, ना हम डिट्रैक होंगे. कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि इंसान जल्दबाज है, तो उस्ताद का काम है कि उसको जल्दबाजी से रोके. एक तो उनका ये जहन बना लेता हूँ. दूसरा, जैसे ही वो 1 मंथ डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करते हैं, उनको विजिबल रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं. जैसे कि आपको इंचेस में अपना वज़न कम होता भी नज़र आ रहा होता है. इसके अलावा आप देख रहे होते हो कि आपके दर्दों में कमी आ रही है, आपके एनर्जी लेवल बेहतर हो रहे हैं, आपकी स्लीप बेहतर हो रही है. तो ये सारे फैक्टर्स जब आपको सामने नज़र आते हैं तो फिर आपकी इंटरनल मोटिवेशन उस सतह पे चली जाती है कि फिर आप उस चीज़ को नहीं छोड़ते. हाँ, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे मुआशरे के साथ है कि हम खाते नहीं, हमें खिलाया जाता है. तो ये जो सुनने वाले हैं उनको ये भी बताना कि आप ये चीज़ समझ लें कि आप, अगर आपकी फैमिली में कोई बंदा डाइट और एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी हौसला अफजाई करें. उसको ये ना बोला करें कि भाई सारा कुछ पका हुआ है तो आज एक दिन खाने से क्या होता है. याद रहे कि वो पूरी एक ट्रीटमेंट प्लान पे है. सिर्फ उसकी डाइट नहीं है, उस डाइट के ज़रिए उसको हेल्थ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होने वाली है. तो इसलिए उसको मोटिवेट करना और उसको सपोर्ट करना ये लोगों की जिम्मेदारी है. ऐसा ना हो कि आपके पास कोई मेहमान आए और वो ये बोले कि मैं डायबिटिक हूँ और मैं लो कार्ब डाइट पे हूँ, और आप उसको फोर्स करें कि नहीं भाई आज तो आप हमारे घर से ये मिठाई और ये चीज़ें खाए बगैर उठेंगे नहीं. तो थोड़ा सा इस मामले में भी लोगों को देखना होता है. मैं तो यही सबको ये कहता हूँ कि आपने खाने में से अपना खाना निकालना होता है. यानी कि अगर आप किसी जगह चले भी गए हैं तो आपको हम ऑप्शंस दे देते हैं कि ये कार्ब, ये फैट है, ये प्रोटीन है, ये ऑप्शंस आप ले सकते हैं. तो उसी खाने में से आप अपना खाना निकाल लेते हैं तो आप बड़े आराम से उस डाइट को फॉलो कर सकते हैं. मसला तब होता है कि जब आप 2-3 दिन का ब्रेक लेते हैं, क्योंकि इंसान है ना जन्नत से निकाला हुआ है ना, तो वो फिर आराम पसंदी की तरफ, ओवर ईटिंग की तरफ, इन चीज़ों की तरफ जाएगा. लेकिन याद रहे कि वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला है कि हम आराम की आरजू में बेआराम हो रहे हैं. तो यही जो आराम की तलब है ना, यही हमें बेआराम कर रही है. अस्पतालों के चक्कर हम लगा रहे हैं, गैर ज़रूरी अद्वियात हम ले रहे हैं, स्ट्रेस हमारा जो है कहाँ से कहाँ चला गया है, नींद हमारी ठीक नहीं है. तो यानी कि आहिस्ता आहिस्ता वो जनरेशन जो है ना वो बड़ी कमज़ोर होती जा रही है और इसको चेंज करना है ऑर्गेनिक होके, नेचर के करीब होके. जैसे आपने बात की कि खाने में से खाना निकालना, बहुत सारी ऐसी मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो फिज़िकल हेल्थ और फिटनेस के हवाले से हैं, जिसमें लोगों को लगता है कि यार हमें बिल्कुल ही ज़िंदगी से मीठा निकाल देना पड़ेगा,
یا ہم بالکل ہی پروٹینس پہ چلے جائیں گے, ہم کاربوہائیڈریٹس نہیں لے سکتے. تو تھوڑا سا وہ مسکنسیپشنز اگر آپ کلیئر کر سکیں کہ فزیکل اور فٹنس کے لیے, فزیکل ہیلتھ اور فٹنس کے لیے مطلب ہر چیز پہ کٹ آف نہیں ہے. دیکھیں یہ جو آج کل نا بڑا ایک کیٹو کے بس کیٹو ڈائٹ ہے, ایک کلٹ فالوئنگ ہے اس کی کہ بس کیٹو کے بغیر تو جیسے کوئی اور علاج ہے ہی نہیں. میں یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بہترین کام وہ ہے جو میانہ روی کے ساتھ کیے جائیں. اللہ نے کاربوہائیڈریٹ, پروٹین, فیٹ یہ تینوں ہمارے میکروز رکھیں جس سے ہمیں توانائی ملتی ہے. ان تینوں میں سے کاربوہائیڈریٹس مین کلپریٹ ہیں, وہ انسولین کو اسپائک کرتے ہیں. تو جب ہم لو کارب کی بات کرتے ہیں تو لو کارب سے مراد ہے کہ لیٹ سے اگر آپ کو دن میں 2000 کیلریز چاہیے تو ان 2000 کیلریز کا 30% کاربوہائیڈریٹ سے آنا چاہیے, باقی فیٹ اینڈ پروٹین سے آنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہ جو سموسا, پکوڑا, یہ ساری چیزیں ہیں نا, یا بریانی, یہ کمبینیشن ہے بہت ہائی کارب کا اور ہائی فیٹ کا. اس کی وجہ سے لبلبا جو ہے بہت زیادہ انسولین ریلیز کرتا ہے اور وہ بہت زیادہ انسولین ہی انسولین ریزسٹنس کو کاز کرتی ہے, جس کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں. 70% ہارٹ اٹیک کی روٹ کاز انسولین ریزسٹنس ہے. ڈائبٹیز ہو جاتی ہے فیمیل میں, بانجپن کی سب سے بڑی وجہ پولیسسٹک اویرین سنڈروم. تو اس طرح یہی بات سمجھنی ہے کہ ہم نے مکمل کٹ آف, بالکل کٹ آف نہیں کرنا, ختم نہیں کرنا, ہم نے کاربوہائیڈریٹس کو ریسٹرکٹ کرنا ہے. ایک میڈیم سائز کی چپاتی دن میں 2 دفعہ اگر آپ لے لیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروٹین, کمپلیٹ سورس آف پروٹین ہونے چاہیے, ایگز ہونے چاہیے, گوشت کا انتخاب ہونا چاہیے بیچ میں, اسی طرح سے سبزیوں کا استعمال ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں سبزیاں نہیں کھاتا, تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سبزیوں میں جو مائکرو نیوٹرینٹس دیے ہیں, جو منرلز دیے ہیں, وائٹامنس دیے ہیں, اگر ہم کمپیریزن کریں نا فروٹس کا اور ویجیٹیبلس کا, تو جو فروٹس ہیں نا ان کے مقابلے میں جو ویجیٹیبلس ہیں وائٹامنس اور منرلس کی اس مقدار کو لے کے وہ بہت زیادہ ہے آپ کی ویجیٹیبلز میں. تو ہم نے بچوں کو چھوٹی عمر سے وہ ٹیسٹ ڈیولپ کرانا ہے. اور ایک دفعہ آپ جب روٹین میں آ جاتے ہیں نا ڈائٹ میں کہتا ہوں کہ آپ کی ایپیٹائٹ بھی کنٹرول ہو جاتی ہے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ, یہ رمضان کا مہینہ آپ دیکھ لیں, وہ بندہ جو 2 گھنٹے بعد کچھ کھاتا تھا, اب پورے رمضان کے روزے وہ کیسے بغیر کھانے کے بیٹھا ہے, کیونکہ وہ ایمان ہے نا, اللہ کے لیے کیا ہے. تو اسی چیز کو اگر وہ تھوڑا سا اپنے لیے بھی کر لے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف سے ہفتے میں 2 روزے رکھنا. صحابہ کرام جو ہے بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واک کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے زمین ان کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے. وہ اتنا تیز واک کرتے تھے کہ وہ باقیوں کو تھکا دیتے تھے. یعنی کہ جن کا ہم نام لیتے ہیں وہ ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے, بھوک رکھ کے کھاتے تھے, مشقت کرتے تھے. تو انہی چیزوں کو جو ہے اگر ہم اپنی لائف میں عملی طور پہ لے آئیں گے تو ہماری بہت ساری بلکہ ساری بیماریاں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. دشمن کو معاف کرنا, غصہ نہ کرنا. آج آپ دیکھ لیں ایموشنل انٹیلیجنس کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. روڈ پہ آپ کو نظر آ جائے گی, چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ لڑتے ہیں. اور ایک اور چیز بھی, غصے کو پیا نہیں جاتا, غصے کو ڈائریکشن دی جاتی ہے. ایکسرسائز آپ کو وینٹ آؤٹ کرنے کا نا ایک ایسا ذریعہ فراہم کر دیتی ہے نا کہ عام معصوم بندہ آپ سے بچ جاتا ہے, بجائے اس کے کہ کسی انسان پہ وہ بھڑاس نکلے. ایکسرسائز جب آپ کرتے ہیں آپ کے انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں, آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے, آپ زیادہ اچھا محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا غصہ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے. اینگر مینجمنٹ میں آپ دیکھ لیں ایکسرسائز کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے. آپ نے بات کی یہ مطلب یہ ساری چیزوں کی کہ کس طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل تھا. تھوڑا سا ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ آج کل نا ایک اور فنومینا بڑا مطلب جین زی میں خاص طور پہ تیزی سے سرایت کر رہا ہے, جس کو ہم انزائٹی یا ڈپریشن کہتے ہیں. میری ذاتی رائے میں مطلب یو گیٹ انٹو انزائٹی اور ڈپریشن وین یو ڈونٹ ہیو کنٹرول آن سرٹن تھنگز اور سرٹن اسپیکٹس آف یور لائف, اور پھر ایونچولی آپ اس میں دھنستے جاتے ہیں اینڈ دیر از نو وے آؤٹ. میرا ایک بہت اچھا دوست تھا, اس نے مطلب کپل آف ایئرز اگو ہی کمیٹڈ سوسائڈ, ہمارا اسکول فیلو تھا, اور وہ کہانی لمبی ہو جائے گی, میرے اس پہ 2 ٹیڈ ٹاکس بھی ہیں, لیکن آئی ہیو سین اٹ ویری کلوزلی. اور میرے بہت سارے دوست ابھی بھی اس فیز سے گزرے ہوتے ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ اور کچھ نہ صحیح تو ان کو ایٹ لیسٹ ایک وینٹنگ پارٹنر مل جائے کہ یار دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے. آدھے مسئلے مطلب وہ سننے سے ہی حل ہو جاتے ہیں. تو مجھے تھوڑا سا اس پہ آپ سے جاننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے, سیکھنا بھی ہے کہ کتنے زیادہ لوگ آپ کے پاس صرف اس لیے آتے ہیں کہ دے آر گوئنگ تھرو ڈپریشن اور انزائٹی, اور پھر اس کا حل کیا ہے. بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اور میں اس کے اوپر ریپیٹڈلی میں بھی ویڈیوز بنا رہا ہوں. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. ہماری پریشانیاں ہماری غلط فہمیاں ہوتی ہیں.
ہم نے غلط پیمانے بنا لیے خوش نصیبی، بد نصیبی، کامیابی اور ناکامی کے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں جب ہم ایمان لے آئے، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں آزماؤں گا بھوک سے اور خوف سے. خطرناک بھوک کون سی ہے کہ خواہش بھی اور پوری بھی نہ ہو رہی ہو. خوف کیا ہے کہ جو حاصل شدہ چیزیں ہیں وہ چھن نہ جائے. آج آپ دیکھ لیں کہ آرزوئیں بڑھتی جا رہی ہیں، کمپیریزن بہت زیادہ ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی دیکھو اپنے سے نیچے کو دیکھو. سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لو جو اللہ نے پہلے سے دی ہوئی ہیں. اینگزائٹی وسوسوں کی، نیگیٹو تھاٹس کی بیماری ہے. یا ماضی کا پچھتاوا یا مستقبل کے اندیشے. پریزنٹ مومنٹ میں بندہ نہیں رہتا، یا ماضی کے اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. آدھے لوگ تو ماضی بدلنا چاہتے ہیں، دیکھیں کیا چاہتے ہیں. وہ وقت جو ویسے ہی گزر گیا اس کو اپنے دماغ میں پھر سے لا کے، اللہ تو کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، ہم خود کو آزما رہے ہوتے ہیں. خطرہ باہر سے نہیں ہے، کیونکہ انگزائٹی میں نا ایک فیئر بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے، خطرے کا احساس ہوتا ہے. خطرہ باہر سے نہیں ہے، خطرہ اندر سے ہے. شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور وہ دو ہی کام کرتا ہے، یا مغرور کر دیتا ہے یا مایوس کر دیتا ہے. جب آپ کے حالات اچھے ہوں گے تو مغرور کر دیتا ہے، یہ اس کا طریقہ واردات ہے. یا اگر کہیں ذرا سختی آئے گی تو وہ آپ کو مایوس کر دے گا. اور اللہ نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. اپنے حال کو نہیں دیکھنا ہوتا، اپنے خیال کو دیکھنا ہوتا ہے. اس دن میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی ایک آڈیو سن رہا، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی ابتلا تقرب کی انتہا ہوتی ہے. جتنا پیغمبر تکلیف میں ہوتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے. اللہ کی تقسیم امیر اور غریب کی نہیں ہے، خوشی اور غم کی نہیں ہے، قریب اور دور کی ہے. وہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے کی سب سے راز کی بات ہے کہ مشکل میں بھی آسان رہتا ہے. ایک شخص نے کہا کہ بڑی اللہ کی مہربانی ہو گئی اور کھانے پک گئے گھر میں اور 3 دن سے کھانے کی فراوانی ہے. دوسرا بندہ کہتا ہے جی میرے ساتھ بھی 3 دن سے بڑی مہربانی ہے. کہتے کیا؟ کہتے 3 دن سے فاقہ ہے. تو انہوں نے پوچھا گزارا کیسے کیا؟ کہتے وہ آپ میرے ساتھ ہیں. یعنی کہ خیال ہے نا کہ جب آپ کو رجوع اللہ ہو جائے، دیکھیں چھوٹے ڈر کو بڑا ڈر ختم کرتا ہے. ہم دنیا کو لے کے الجھ گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے. ہم نے جو ہمارا مضمون تھا نا وہ ڈپارچر کا تھا، ہم ارائیول کو لے کے بیٹھ گئے اور یہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. قید خانے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی انسان اس سے نکلے تو خوشی خوشی نکلے. تو فضل یہ نہیں ہے کہ انسان موت سے بچ جائے، فضل یہ ہے کہ موت آسان ہو جائے. جو زندگی اللہ نے رکھی ہے آسانی کے ساتھ، اللہ کی ذکر کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اور انسان کی خدمت کے ساتھ گزرے. یہ جو ہم آرٹیفیشل ہو گئے ہیں نا، مصنوعی ہو گئے ہیں، کہ جیسے ابھی آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ آدھا مسئلہ تو سننے سے حل ہو جاتا ہے. ہم سفر ہم خیال ہو جائے تو منزل آسان ہو جاتی. اکثر آپ ہاسٹل لائف سے مجھے یاد آتا ہے کہ آپ لیٹے ہوئے ہو اور آپ نے کوئی ضروری جو ہے چیزیں لینے جانا ہے اور آپ کہتے ہو کہ دوست کو کہتے ہو کہ یار میں نے بازار تک جانا ہے لیکن بڑا تھکا ہوں، اور وہ ایک دم سے کہتے ہیں کہ چل یار میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں. وہ بس اتنا کہہ دینا کہ چل یار میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں تو پتہ نہیں کہاں سے ہمت آ جاتی ہے. تو ہم انسان جو ہے نا انسانوں کے لیے بنے ہیں، انسانوں کی خدمت کے لیے بنے ہیں. ہم مطلب لوگوں نے کیا کیا ہے، لوگوں نے انسانوں کو رد کر کے ان مشینوں کا سہارا لیا. جم کو میں اسی لیے بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جم میں ایک سوشل سپورٹ بن جاتی ہے. ایک جم کا اپنا انوائرمنٹ ہوتا ہے، آپ ریگولر بیسس پہ آ رہے ہوتے ہو، سلام دعا بھی لوگوں سے ہو رہی ہوتی ہے، مرر میں آپ کو جو ہے ریزلٹس بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے نا وہ ایک سپورٹ مل جاتا ہے ان انگزائٹی ڈپریشن کے پیشنٹس کو کہ جو گھر میں ایک جگہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب وہ جو تنہائی ہے نا وہ ان کے لیے سب سے خطرناک ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ اب جو ایک فارغ بندہ ہے وہ جو ہے شیطان کے پورے کنٹرول میں ہوتا ہے اور وہ پھر ان تھاٹس سے نکل نہیں پاتا. سب سے بڑی ایڈکشن جو ہے نا وہ نیگیٹو تھاٹس کی ہے. انگزائٹی ڈپریشن جس نے گزارا ہو اس سے پوچھیں کہ یہ کس حد تک خطرناک ہوتی ہے. ایکسرسائز کچھ ہارمونلی بھی چیزیں چینج کرتی ہے، یہ بھی میں بتا دوں. ایکسرسائز ہوپ مالیکیول ریلیز کرتی ہے. جب ہم مسلس کو کانٹریکٹ کرتے ہیں تو ہوپ مالیکیول ریلیز ہوتا ہے جس کے اینٹی انگزائٹی اور اینٹی ڈپریسنٹ افیکٹس ہیں. یہ جو لیکٹک ایسڈ ریلیز ہوتا ہے جو ہمارے جب ہم رننگ کر رہے ہوتے ہیں یا ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے مسل جل رہے ہوتے ہیں، یہ لیکٹک ایسڈ پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے، یہ لیکٹیٹ برین میں جا کے اینٹی انگزائٹی افیکٹ دیتا ہے. تو یہ جو ایکسرسائز ہے نا کہ مشقت، یہ تھوڑی دیر کے لیے تو ہمیں ذرا بھاری لگتی ہے لیکن اس کے جو مینٹل ہیلتھ کے اوپر بینیفٹس ہیں نا وہ کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے، ریسرچ آرٹیکلس پڑھ سکتا ہے کہ دنیا کتنا اس کے اوپر کام کر رہی ہے. ہمیں تو دین اسلام اللہ نے دیا تھا جو ہماری اسٹرینتھ تھی، ہم انفارچونیٹلی اس کو سمجھ نہیں پائے.
قرآن ہم نے ترجمے سے نہیں پڑھا, اور ہماری شاید وہ پرائرٹیز ہی چینج ہو گئی ہیں کہ ہم جو اصلی خوشی ہے نا اس کو نہیں محسوس کر پاتے, اور ہم نے بے جان چیزوں میں اپنی جان اٹکائی ہوئی ہے, اس لیے بیماریاں اور یہ پریشانیاں آ گئی ہیں. جتنا آپ اللہ کے قریب ہوگے اتنا آپ انسانوں کے قریب ہوگے. بلکہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی ایک آڈیو میں نا وہ بڑی انہوں نے پیاری بات کی کہ جب بھی رات کو سونا, اللہ نے تمہیں کسی مقصد سے بھیجا, بے مقصد نہیں بھیجا, تو رات کو سونے سے پہلے خود سے کویشچن کیا کرو کہ کیا میری ذات لوگوں کے لیے بے ضرر ہے؟ اگر ہے تو مبارک ہو, دین کی ابتدا ہو گئی. پھر اگلا کویشچن کرو کہ کیا میری ذات سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے؟ اگر تو جواب ہاں میں ہے تو مبارک ہو, دین مکمل ہو گیا. دین کی ابتدا بے ضرر ہونے سے ہوتی ہے اور انتہا فائدہ بخش ہونے سے ہوتی. تو یہ ہم نے نا اس چیز کو لے کے چلنا ہے, اور یقین جانے میں خود اپنی جرنی بھی شیئر کر چکا ہوں. میں نے 3 ایئرز انگزائٹی کے ساتھ گزارے ہیں, اور اس پورے پروسیس میں نا میں نے بڑا کچھ سیکھا. کیونکہ انسان وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, تو چھلانگیں مار رہا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو اسی دوران میں نے بڑی چیزیں سیکھیں. وہ راحت جو تمہیں سلا رہی ہے اس سے وہ تکلیف بہتر ہے جو تمہیں جگا رہی ہے. یہ جو اللہ کی طرف سے جو تکالیف آتی ہیں نا, یہ دعوت نامے ہیں جگانے کے لیے کہ اے میرے بندے جاگ, کہیں زیادہ آرام پسند تو نہیں ہو گیا, کہیں زیادہ کمفرٹ میں تو نہیں چلا گیا, کہیں آس پاس دیکھ رہے یہ جو پڑوسیوں کے حقوق کے اوپر صحابہ سمجھتے کہ شاید جائیداد میں بھی ان کو حصہ نہ دے دیا جائے. تو یہ پورا اسلام جو ہے نا, یہ پورا کا پورا آپ کے پاس آپ کی پرابلمس کا حل ہے, لیکن ہم اس اسلام کو سمجھے نہیں ہیں. اکثر آج کل یہ سو کالڈ ذرا یہ جو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیسے آپ ایک بیماری کو اسلام سے ریلیٹ کر رہے ہیں. کیا اسلام آپ کو کمپیشنیٹ ہونا نہیں سکھاتا؟ کیا اسلام آپ کو ایمپتھی نہیں سکھاتا؟ کیا اسلام آپ کو ایکسرسائز کرنا نہیں سکھاتا؟ کیا اسلام آپ کو روزہ رکھنا نہیں سکھاتا؟ کیا اسلام آپ کو جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. پہلے اپنی خدمت کرنی ہے, پھر دوسروں کی کرنی ہے. تو یعنی کہ خود سے غافل والے جو مطلب قوی مومن بہتر ہے اللہ کی نظروں میں ضعیف مومن سے. یعنی کہ اللہ کو بھی وہ مسلمان پسند ہے جو پہلے اپنی خدمت کرتا ہے, جس نے اپنے آپ کو اس قابل کر دی. تو انہی چیزوں کو اگر ہم سمجھیں گے نا تو ہم کوئی اسلام کو معاذ اللہ کوئی ایسا نہیں سمجھ رہے کہ جیسے ہم بیماری سے نظر ہٹا رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اسلام کو پراپر سمجھ جائے تو بنانے والے نے ہی ہمیں اسلام دیا ہے نا, تو اس نے پورا مکمل ایک ترتیب ہمیں بنا کے دی ہے. بس ذرا سا ہم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں آسانی آسانی. سر یہ جو آپ نے بات کی کہ مطلب کچھ لوگ ہیں جو جن کی زندگی مشکلات میں ہوتی ہے, کچھ ہیں جن کی آسانی میں, کچھ ہیں جن کے پاس پیسے ہیں, کچھ ہیں جن کے پاس نہیں ہیں, کچھ ہیں جن کے پاس فیم ہے, کچھ ہیں جن کے پاس نہیں ہے. مطلب دیر آر سم پیپل ہو آر بلیسڈ ان a lot of ways and there are some who are deprived of everything. تو how would you know, مطلب اس انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اللہ کے قرب میں یا خدا سے دور ہے, یا خدا کے کرم میں, یا خدا کے عذاب میں؟ اس کا نا یہ بڑا مشکل کویشچن لگتا ہے, لیکن میں آڈیو میں نا یہ سوال حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے. انہوں نے جواب دیا کہ جتنا تم اللہ سے راضی ہو اتنا اللہ تم سے راضی ہے. خود سے پوچھو کہ کہیں تم نے اللہ سے گلے تو نہیں شروع کر دیے. پہلے تھوڑا انعام ہوئے ہیں اللہ کے آپ کے اوپر. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کمپیریزن کر رہے ہیں. کمپیریزن از اے کلر آف جوائے. ہم جب تک کمپیریزن نہیں چھوڑیں گے ہم نے موجود ہمیں پہ راضی رہنا. بلکہ نفس مطمئنہ کے متعلق ان سے کویشچن ہوا نا کہ یہ کیسے اچیو کی جا سکتی ہے, یہ ہے کیا. تو انہوں نے ایگزامپل دی کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 دن کے لیے آپ کی زندگی کا کنٹرول دے, اور 2 دن بعد وہ کنٹرول واپس لے اور آپ سے پوچھے کہ کیا کیا بدلا, اور آپ بولو کہ یا اللہ آپ سے بہتر میری زندگی کون چلا سکتا ہے, جوں کی تو واپس لوٹا دی. تو یہ نفس مطمئنہ ہے. اور یہ اگر ہم سمجھ جائیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس مشکل سے گزار رہا ہے, نہیں آتی کوئی پریشانی اس وقت تک جب تک وہ بڑی پریشانی کو ٹالنے نہ آئی ہو. ایمان وسوسے کی نفی کرتا ہے. جتنا اے ایمان والوں مزید ایمان لے کے آؤ. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جب تک یہ لائف ہے نا, ٹرائلز آتے رہیں گے, مشکلات آتی رہیں گی, آسانی آتی رہے گی. جس نے اندھیرا نہیں دیکھا وہ روشنی کو کیسے دیکھ پائے گا. یہ دونوں, خیر کا خالق بھی اللہ ہے, شر کا خالق بھی اللہ ہے. بہت سارے لوگ نا جو گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ نا امید ہو جاتے ہیں, کیونکہ گناہ کے ذریعے شیطان کیا کرتا ہے کہ آپ کا دعاؤں پر سے یقین چھین لیتا ہے کہ اتنے گناہ ہو گئے ہیں اب کیا ہو سکتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ کو بالکل ڈفرینٹ بات بتا رہا ہے. وہ تو یہ تک کہہ رہا ہے کہ میں چاہوں تو تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دوں. تو تمہیں کس چیز نے جو ہے پریشان کیا ہوا ہے؟ خیال درست ہو جائے نا, منظر خیال بدل جائے تو منظر بدل جاتا ہے. لیکن
لوگوں کا بیٹھنا, لوگوں میں اپنی سنگت کو دیکھنا کہ آپ کن لوگوں میں بیٹھ رہے ہو. کوئی ایک انسان اللہ کے حوالے سے منتخب کر لو اور اس کی بات ماننا شروع کر دو. میں تو یہی سمجھا. بلکہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جو صرف اللہ کو مانتا ہے نا اور انسانوں کو نہیں مانتا, وہ شیطان بھی تھا. جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کر, نے کہا میں نہیں کرتا, میں صرف آپ کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے, تو راندہ درگاہ ہو گیا. تو یہ چیز سمجھنی ہے کہ آپ کی لائف میں دین کے اعتبار سے کوئی استاد ہے کہ نہیں ہے, جو آپ کا کام ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی استاد ہے کہ نہیں ہے. یہ جو بے استاد لوگ ہیں نا, ڈاکٹر گوگل شریف نے جو ہے یہ بڑا کام خراب کیا ہے کہ اب لوگ گھر بیٹھے خود سے ڈاکٹر بن رہے ہیں. ایک چیز جو گوگل آپ کو نہیں دے سکتا وہ ہے ایکسپیرینس, وہ ہے تجربہ. جتنا علم اطاعت سے ملتا ہے اتنا کسی کتاب سے نہیں ملتا. جب آپ کو استاد بتائے گا نا, وہ استاد جو صحیح معنوں میں استاد ہے, جس پہ آپ کو پورا اعتماد آ گیا. ابھی آتے ہوئے میں آڈیو سن رہا تھا تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا نا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا میسنجر ہوں اور اللہ ہے, تو آس پاس کے جو قریبی تھے جنہوں نے فوراً ایمان لایا, انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی سچ کے علاوہ کوئی بات کی نہیں, آپ نے کہہ دیا ہے تو ہے. تو آپ کے ارد گرد اگر کوئی استاد ایسا ہے کہ جس پہ آپ کو اعتماد ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہم سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس میرا کوئی بندہ میرا میسج لے کے نہیں آیا تھا, یعنی کہ اللہ کے بندے آج بھی موجود ہیں. تو آپ کوئی ایک بندہ سلیکٹ کریں اور اس کے بعد اطاعت کرنی شروع کر دیں, زندگی میں بڑی آسانی آ جائے گی. میرے مطابق تو یہی ہے کہ کوئی ایک ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو آپ جب ڈاکٹر سے کاؤنسلنگ لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کا اس ڈاکٹر پہ اگر یقین ہی نہیں ہے اور آپ اس کو کویسچن کر رہے ہو, اس کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہو, آپ کو کیا فائدہ ہوگا. اکثر پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی 10 ڈاکٹر بدل کے آپ کے پاس آ رہا ہوں. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ جی اب کم از کم 6 مہینے مجھے نہ بدلنا, مہربانی کرنا. یقین کے ساتھ اگر یہ سفر شروع کرنا ہے تو کرو, نہیں تو اپنا بھی ٹائم نہ ضائع کرو اور میرا بھی ٹائم ضائع نہ کرو, کیونکہ یقین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ تھوڑی سی چیزیں لوگوں کو پتہ چلیں, لوگ اس کے اوپر عمل کریں تو زندگی میں آسانی آ جائے گی. سر آپ نے یقین کی بات کی, مطلب مجھے لگتا ہے کہ شاید جب تھوڑی سی مشکلات زیادہ پڑتی ہیں نا تو وہ یقین بھی ڈاواڈول ہو جاتا ہے. نہ حضرت واصف علی واصف والا وہ یقین ہمارے پاس ہے, نہ وہ بھروسہ جو حضور کو یا ان کے اصحاب کو خدا پہ تھا. ہم بڑے گناہگار اور مطلب بہت ہی تھینک لیس اور ایک ناشکری سی خدا کی مخلوق ہیں. تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کیونکہ آئی ہیو سین مائی سیلف اینڈ لاٹ آف مائی فرینڈس بیکمنگ ناشکرے ایک مشکل آنے کے بعد. مطلب میں صبح اٹھتا ہوں نا تو آئی ٹیل اے لاٹ آف مائی فرینڈس کہ بہت ساری چیزیں جو آپ کو گریٹفل, مطلب خدا کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ ہمیں ایک آنکھ سے محروم کر دیتا, یا ایک ٹانگ ہماری لے لیتا, یا ہمارے ماں باپ سلامت ہیں, اچھے کپڑے ہیں, اچھا موبائل. کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی دنیا کا ایکسیس دیا ہوا ہے. تو اف یو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ تھنگس, تو ہزار چیزیں گریٹفل ہونے کے لیے اور خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں وہ ایک چیز نہیں لبھی, ساڈا مسئلہ ہی ہوئی ہے کہ وہی چاہیے. تو یقین کتنا مشکل ہے پریکٹس کرنا اور کتنا آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی گریٹفل ہیں. مطلب بہت سارے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. 2 دن کی بے وقوفی چاہیے. سورہ بقرہ میں نا جب کفار سے کہا جاتا تھا کہ اسلام لے آؤ, ایمان لے آؤ, تو وہ جواب میں کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ ہم بھی کیا ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں. دقت اصل میں لوگوں کی طرف سے آتی ہے. یہ جو سوشل سپورٹ ہے نا, یہ ہمیں اس طرح سے نہیں ملتی جس طرح سے ملنی چاہیے. جب ارد گرد ناشکروں کا ٹولہ ہوگا نا اور وہ سب جب آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر ناشکری کی بات ہی ہوگی. صحیح ہو گیا, نہ جھوٹ بولو نہ جھوٹ سنو, ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو چیز ہے نا کہ آپ کی جو سنگت ہے, ارد گرد کے لوگ ہیں, اور پھر دیکھیں 3 ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک جو آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں, ایک جو آپ جتنا علم رکھتے ہیں, اور ایک جو آپ سے کم علم رکھتے ہیں. جو آپ سے کم علم رکھتے ہیں ان کو سکھانا شروع کر دو, جو آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں ان سے سیکھنا شروع کر دو, اور جو آپ جتنا رکھتے ہیں ان سے اچھی ڈسکشن کرو تاکہ دونوں کا علم بڑھے. ہماری وہ گیدرنگز ہی نہیں رہی. ہم یہ جو ہے نا مطلب وہ لمبی ریس کے گھوڑے ہی نہیں رہے. ہم وہ بالکل ہمارا سفر وہ پدی والا سفر ہے کہ بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹے چھوٹے مسئلے, اور ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو سوچ کے ہم نے اتنا بڑا کر دیا ہوتا ہے. جو میں نے اسٹارٹ میں بات کی نا کہ ہماری پریشانی ہماری غلط فہمی ہے,
ان غلط فہمیوں کو بڑھاوا دیتے ہیں وہ لوگ جو کہ اسی طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو آپ کی محفل ہے نا یہ بڑا ضروری ہے. اور دوسرا ہے کہ پر امید رہنا, کہ امید اس خوشی کا نام ہے جس کے انتظار میں غم کے ایام کاٹے جاتے ہیں. یہ جو پر امید رہنا ہے نا یہی تو ہے کہ آپ اپنے جو بھی سچویشن ہے اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو نکال دے گا. اس کے لیے سب سے پاورفل آیت کون سی ہے کہ جب اللہ نے وعدہ کر دیا نا کہ ہر سختی کے بعد آسانی ہے, تو تھوڑا تو اللہ پہ یقین رکھ لو. مطلب وہ پھر ٹیسٹ ہی ہے نا, کہ اگر تو صرف دنیا میں بھیجنا ہوتا, اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہوتی تو ٹھیک تھا, لیکن آپ کا پراپر ٹیسٹ ہونا, آپ سے جو ہے دیکھا جائے گا کہ بھائی, اور پسندیدہ چیزوں کے متعلق اللہ ٹیسٹ کرے گا. کہ مثال کے طور پہ اگر ایک امیر آدمی ہے, بہت مالدار ہے, جس نے ڈھیر سارا خزانہ جمع کیا ہو, تو ٹھیک ہے نماز اور روزوں کا اس سے بھی پوچھا جائے گا, لیکن سب سے زیادہ اس سے کس چیز کا پوچھا جائے گا؟ وہ مال جو اس نے جمع کیا ہوا, کہ اچھا تو تم نماز اور روزہ اس لیے کرتے تھے کہ تمہاری وہ جو بینک میں جو ڈپازٹ ہے وہ وہاں پہ محفوظ رہے. تمہاری سب سے دل کے قریب جو چیز تھی وہ تمہارا وہ پیسہ تھا. تو جب تک تم اس کو نہیں, تو ہمارے اندر جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی ہمت نہیں آئے گی, یقین نہیں آئے گا, ہماری زندگی میں آسانی نہیں آ سکتی. چھننے کا ہی ڈر ہے نا, تو چھوڑ دو. اب خود ہی فیصلہ کرو کہ چھوڑنا پسند کرو گے یا چھنوانا پسند کرو گے, کیونکہ واپس تو اس نے لے لینی ہے. بلکہ وہ اکثر حضرت واسف میں کہا کرتے تھے کہ سارے جان بچا رہے ہو تو جان دے گا کون؟ اب اللہ نے تو کچھ جاگنے والے جاگ رہے ہوں تو سونے والے چین سے سو سکتے ہیں. تو اللہ نے تو اپنی ایک ترتیب رکھی ہوئی ہے. تو اگر سارے ہی جان بچا رہے ہو, کوئی ایک بندہ نہیں آ رہا سامنے, ایک صحابی کے پیٹھ پہ سے پیچھے سے نیزہ نکل کے آگے نکل گیا اور مارنے والا اسلام لے آیا. کیوں؟ کیونکہ اس صحابی کے آخری الفاظ تھے کہ میں کامیاب ہو گیا. تو یہ نہیں کہ یہ جو ہمارا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ, تم میں سے ہی لوگ ہیں جو دنیا کی تمنا کریں گے, تم میں سے ہی لوگ ہیں جو آخرت کی تمنا کریں گے. یہ ایک برابر نہیں ہو سکتے. ہمارا جب دنیا چھوڑنی نہیں ہے, دیندار کا دنیا دار ہونا بھی عبادت ہے, وہ بہت سارے کام کر لے گا اللہ کے لیے, لیکن ایمفسس ہمارا آخرت ہونا چاہیے کہ بھائی اگر کوئی چیز چلی بھی گئی تو کوئی نہیں, اس کے بدلے اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے, کیونکہ جب آپ ایک چھوٹی زندگی کے مقابلے میں بڑی زندگی دیکھتے ہو تو پھر وہ چھوٹی زندگی کی پرابلمز آپ کے اوپر حاوی نہیں ہوتے. ہم اس طرح سے سوچتے نہیں ہیں, بلکہ وہ ایک میں نے پڑھا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو معاف کرنا چاہ رہا ہوگا لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا کہ اس کی کوئی ایسی دعائیں تھیں جو میں نے قبول نہیں کی. تو فرشتوں نے کہا کہ ایسی تو بڑی دعائیں ہیں. کہتے چلو اسی کے بدلے بخش دو. سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, سب سے بڑی ناکامی ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے. اور وہ راضی ہے تو ادھر بھی راضی ہے اور ادھر بھی راضی ہے, یعنی کہ اپنے گھر کو جنت بنانا ہے تاکہ اس جنت کی ٹریننگ ہو سکے. ہم سب سے جھگڑ کے, سب سے الجھ کے, مطلب اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ کے, اپنے ارد گرد کے رشتوں سے منہ موڑ کے ہم اللہ کے راستے کا دعویٰ کرتے ہیں, اس لیے ہم جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہو پاتے. سر آپ نے آخرت کی بات کی. میں اس دن ایک موبائل ایپ ہے جو آپ کو نا, جس پہ قرآن کا سارا ترجمہ بھی ہے, اور ہمارے لیے کیونکہ ہم سب بہت مصروف ہیں تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے قرآن لے کے اور اس کی تفسیر پڑھنا, تو میں وہ موبائل ایپ یوز کرتا ہوں. اس میں ایک آپشن ہے آپ کی ورڈ سے سرچ کر سکتے ہیں. تو میں نے اس میں حور کا لفظ دیکھا, قرآن میں ایک دفعہ بھی نہیں ہے. اور ہمیں براٹ اپ ہمارا اس طرح سے ہوا ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں ہیں اور جنت میں یہ ہو رہا ہوگا اور وہ ہو رہا ہوگا. ہمیں یہ بچپن سے بتایا گیا کہ فلاں چیز حرام ہے, لیکن قرآن کہتا ہے کہ غصہ سب سے زیادہ حرام ہے اور غصہ تمہاری ساری نیکیاں زیرو کر سکتا ہے. یہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا. سو ونس یو اسٹارٹ ریڈنگ قرآن ود ترجمہ نا, تو آپ پہ بہت ساری چیزیں کھلتی ہیں. اور میں تو پریفر یہ کرتا ہوں کہ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن پہ جاؤں, کیونکہ بہت ساری چیزیں مینیپولیٹڈ بھی ہیں, اوپر کچھ اور لکھا ہوا ہوتا ہے, اس کے مفہوم کو نیچے بدل بھی دیا جاتا ہے, بہت ساری چیزیں. اور یہ چیز مجھے نہیں سمجھ آتی کہ خدا اتنا رحیم ہے اور اس نے اتنا ہم پہ کرم کیا ہے, اور اللہ ہمیں عورتوں کا لالچ دے گا جنت میں کہ حوریں ہوں گی, تم نیکیاں کرو تو میں تمہیں, مطلب دس ڈزنٹ ایڈ اپ ان مائی مائنڈ. دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ, ایک جو اس وقت نا, دیکھیں یہ جو عورت ہے یہ اب
اس پہلے سے بلکہ جب سے سٹارٹ ہوئے تب سے یہ مرد کے لیے سب سے بڑا یہاں صبر کرنے کا حکم ہے. اسلام میں جو 4 شادیوں کا حکم ہے نا تو وہ ان کو کنٹین کیا گیا, خواتین کو حقوق دیے گئے. انفارچونیٹلی آج کا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے ایک مسلمان مرد کو بڑی ایک لگژری ہے یہ کہ وہ 4 شادیاں, حالانکہ وہ ذمہ داریاں وہ ساری چیزیں جب ساتھ دیکھو تو لگ پتہ جاتا ہے کسی کمزور بندے کا کام نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے, ہمیں جب اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بتا رہے ہیں نا تو ہمارا جو سفر ہے نا وہ صفات سے ذات تک کا سفر ہے. جب آپ بہت اللہ کے قریب ہو جاتے ہو نا تو پھر وہ اور معاملہ ہوتا ہے. یہ تو وہ سٹارٹ میں کہ آپ کو فیسینیٹ کر رہی ہیں چیزیں ارد گرد, آپ کے لیے ایٹس ہے تو ادھر صبر کرنا ہے, یہاں سے بچ بچا کے نکل جاؤ, آگے سب کچھ ہو جائے گا. جو تمہارا گمان ہے نا تمہیں سب کچھ ملے گا, یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. لالچ میں عبادت کرنا کچھ اور ہے, محبت میں عبادت کرنا کچھ اور ہے. یہ ایسی ہے کہ آپ نے کسی کو متوجہ کیا اور اس کے بعد جب اس کو لگا دیا اپنے دین کے راستے پہ تو وہ جو سکون قلب اس کو ملتا ہے نا اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز نہیں آ سکتی. دنیا کا سب سے امیر انسان ہے وہ ہے جس کے پاس صحت ہے اور سکون قلب ہے. یہ جو چیز ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں, کیونکہ دیکھیں ہم ڈسٹریکٹ ہوئے ہیں آج کل, آپ دیکھ لیں کہ نوجوان نسل کیا کر رہی ہے. ٹھیک ہو گیا, اور ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی چیز بتائی جاتی ہے جس سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی تمہیں یہی ساری چیزیں فیسینیٹ کر رہی ہیں, یہ میری حد ہے. جیسے اس دن میں نے ایک بڑا پیارا فکرہ پڑھا کہ جب انسان بڑی عمر میں پہنچتا ہے اور وہ جب مڑ کے اپنی زندگی کو دیکھتا ہے تو وہ ایک بات ضرور کرتا ہے کہ میرے والد کی لگائی ہوئی پابندیاں صحیح تھیں. اسی طرح سے جب انسان مرے گا نا تو وہ یہی بولے گا کہ میرے رب کی لگائی ہوئی پابندیاں صحیح تھیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ایک لالچ دے کے یا اس طرح سے, تو وہ یہی ہے کہ اٹریکٹ کرنا ہے کہ جب ایک انسان پڑھے تو وہ یہ زندہ جاوید کتاب ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ پہلے آ گئی تو اب یہ آج بھی آپ سے بات کرے گی اور آپ کو گائیڈ کرے گی. یہ بک آف گائیڈنس ہے, اور جو انسان جیسا ہے نا اس کو وہ بالکل ویسا مطلب دے گی. کسی نے حضرت واسع رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ ان جھوٹوں کی دنیا میں سچا کیسے ڈھونڈوں, کہتے ہیں تم خود سچے ہو جاؤ, سچا خود تمہارے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا, تو یہ آپ سے آپ کا پوچھا جانا ہے, آپ نے لوگوں کا بوجھ نہیں اٹھانا. ابھی میں راستے میں آڈیو سن رہا تھا, آپ قیامت کے دن کیا بولیں گے کہ سارے شراب پی رہے تھے تو میں نے بھی پی لی, تو اگر اللہ نے کہہ دیا کہ سارے جہنم میں تم بھی چلے جاؤ تو یہ تو لوگوں کی اکثریت آپ کے گناہ کی دلیل نہیں بن سکتی. سب سے بڑا جو کرم اللہ کا نا کہ ابھی اس مومنٹ پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا, توبہ کا دروازہ کھلا رکھا, اور ہر انسان سے اس کا اپنا پوچھا جائے کہ آپ نے ایفرٹ کیا کی, آپ کی نیت کیا تھی. تو اور اتنا مشکل ہے نہیں کہ جب آپ اللہ کی نیت سے سفر شروع کرتے ہو نا تو پھر راستے اللہ تعالیٰ خود بخود آسان کرتا جاتا ہے. کیونکہ اگر سختی آ گئی ہے نا تو اگلا لمحہ آسانی کا ہے, چاہے وہ سال ہوگی سختی, 2 سال ہوگی, انسان ایونچولی گزر جاتا ہے. بڑا ڈھیٹ ہے یہ جو ہے نا, بڑا اللہ نے اس کو نا بڑا تگڑا بنایا. لقد خلق الانسان فی احسن تقویم, پوری کائنات بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ فخر کس پہ کر رہے اس انسان پہ. لیکن وہ انسان جو اللہ سے جڑ گیا, وہ خوشی جو تجھے اللہ سے دور کر رہی ہے, بلکہ وہ خوشیاں جو تجھے اللہ سے دور کر رہی ہیں ان سے وہ ایک غم بہتر ہے جو تجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے. تو یہ ذرا سا ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور ریپیٹ کرنا, یاد دہانی. 5 نمازیں کیوں ہیں؟ ہر نماز میں کہتے ہیں سیدھا راستہ دکھا. یہ کون سا راستہ ہے جو نہیں مل رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ خطرہ منڈلا رہا ہے. شیطان کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرے, آپ کو ڈی ٹریک کرے. اور جیسے اللہ نے آپ کو بنایا ہے نا جس ترتیب پہ, اللہ کو پتہ ہے کہ اس کو کیا چیزیں, اس کی ٹیمپٹیشنز کیا ہیں. تو یہ جو روزہ رکھنا ہے یہ بھی تو آپ کو کس طرح سے اپنی نفس کے اوپر کنٹرول سکھاتا ہے. تو یہ جو ہے نا, مطلب میں اس کو سائنٹیفک اینگل سے دیکھوں, میں جس اینگل سے دیکھوں نا, انبلیویبل. یعنی کہ ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا, اس لیے ہمارے لیے یہ مشکلیں ہو گئی ہیں. ذرا سا ہم انشاءاللہ دوبارہ سے اکٹھے ہوں گے. بلکہ وہ ایک دعا کہا کرتے تھے حضرت واسع رحمۃ اللہ کہ جب بھی اکیلے بیٹھے ہو تو اللہ سے دعا کیا کرو کہ اے بنانے والے مجھے پھر سے بنا, او میکر ری میک می, مجھے بنانے والے مجھے پھر سے تازہ دم بنا دے. ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ اللہ سے یہ کہا کرو کہ یا اللہ میں دنیا سے گھبرا کے تیرے پاس آ گیا ہوں, یہ میری زندگی تیری زندگی ہے, یہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں, تو اس کو بنا. تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی زندگی سمجھ کے اس میں جان ڈال دیں گے. اور یہ ہوا ہے. ایک آپ دیکھیں جتنی بھی یہ جو سکسیس سٹوریز آپ کو نظر آتی ہیں ان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے اوور نائٹ ان کو ترقی مل گئی. ان کا وہ پیچھے کا سارا پروسیس دیکھیں کہ کن کن مشکلات سے وہ آ کے نکلے ہوتے ہیں. ایک بعمل شخص جب اپنے آپ کو کسی مشکل سے نکال لیتا ہے
تو وہ بہت سارے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے. اور یہی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے خیال کو جیسے ڈائٹ کو سیٹ کرنا ہے نا, تو ایسے یہ جو خیال ہے یہ بھی رسک ہے, اس کو بھی سیٹ کرنا ہے. بلکہ اسی مجھ پہ نا مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. ان کے پاس ایک شخص آیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو لکھنے والے ہوتے ہیں, جو جن کا کام کریٹیوٹی مانگتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی نا نشہ کرتے ہیں. تو حضرت واسع رحمۃ اللہ کہ بالکل, لیکن اس کی ایک حد ہے. اگر تو چاہتے ہو نا کہ کریٹیوٹی بڑھ جائے تو اس کا ایک ہی فارمولہ ہے, پاکیزگی. اپنے خیال کو جتنا پاکیزہ کر لو گے اتنی کریٹیوٹی بڑھ جائے گی. یعنی کہ جس نے عقل دی ہے, جس نے ذہن دیا ہے, جو خیالات بھیج رہا ہے, اس کی ترتیب پہ جب آ جاؤ گے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کیسے لائف میں چینج آتے ہیں. ویری ٹرو. ہم اس پہ نا یہ اسپریچول انلائٹمنٹ پہ میرا دل کر رہا ہے کہ ہم ایک آپ کے ساتھ سیپریٹ سیشن رکھیں, کیونکہ وقت بھی کم ہے اور مطلب میرے سوال بھی ابھی پورے نہیں ہوئے اور یہ باتیں بہت ساری رہ گئی ہیں. ہم آخر کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک سوال میں, یہ ایک مشورہ ان لوگوں کے لیے جو فزیکل فٹنس کا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں اور جو اپنی اسپریچول ہیلنگ کا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں, جو خدا کے راستے اور دین کے راستے پہ آنا چاہتے ہیں, دونوں کے لیے کچھ سٹارٹنگ پوائنٹس یا کچھ ٹپس بتا دیں کہ شروع کہاں سے کرنا ہے. دیکھیں, وہ انسان جو سکون ڈھونڈنا چاہ رہا ہے, جو بے سکونہ ہوا ہوا ہے, تو سکون ڈھونڈنے سے نہیں ملتا, دینے سے ملتا ہے. اپنے ارد گرد نا شخص تلاش کریں جس کو آپ کو لگے کہ اس کو آپ مدد کر سکتے ہیں. جیسے ہی آپ اس بھوکے کے پیٹ میں روٹی اللہ کے حکم سے پہنچا دیں گے, سکون ملنا شروع ہو جائے گا. یہ جو پریشانیاں آتی ہیں نا, یہ ایک اور سبق بھی سکھاتی ہیں کہ میری پریشانی سے زیادہ بڑی دوسرے کی پریشانی ہے. آپ کے اندر احساس پیدا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تمہارے دل پتھر کیسے ہو گئے, میں نے تو پہاڑوں میں سے بھی پانی جاری کر دیا, تو تمہارے دل پتھر کیسے ہو گئے. تو یہ جو پریشانیاں آتی ہیں نا, یہ آپ کو جگانے کے لیے آتی ہیں کہ آس پاس دیکھو کہ کہیں جس تکلیف سے تم گزر رہے ہو, کہیں دوسرا تو اس سے یا اس سے زیادہ بڑی تکلیف سے نہیں گزر رہا. اور جب آپ کا احساس بیدار ہو جاتا ہے نا, روحانی صحت کی سب سے بدترین بیماری جو ہے, روحانی صحت کو جو خراب کرتی ہے, وہ ہے بے حسی, بے حس ہونا. جب آپ بے حس ہو گئے ہو نا, آپ روحانی صحت کو نہیں بہتر کر سکتے. یہ جو احساس ہے اس کو بیدار کرنا ہے, اللہ سے دعا کرنی ہے, دعا بھی کرنی ہے, کوشش بھی کرنی ہے. اور جتنے بھی لوگ جو اپنی جو ہے صحت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, فزیکل فٹنس کو اچھا کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہی میسج ہے کہ پہاڑ کی چوٹی کو چند قدموں سے طے کیا جاتا ہے. آج سٹیپ لیں, قدم بڑھائیں. جیسے جیسے آپ روٹین میں اس کو لے آئیں گے, یہ سفر آسان ہوتا جائے گا, کیونکہ آپ طاقتور ہوتے جائیں گے. پہلا قدم ہمیشہ مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ سارا سفر کی ہی بات ہے. آپ شروع کریں. وہ بیچارہ انسان جو کہ بس سلیکٹ کرتا رہتا ہے, اس جم جاؤں, اس جم جاؤں, اس جم جاؤں, اس کا سفر شروع نہیں ہوتا. کوئی ایک جگہ پکڑیں اور اس سے شروع کریں, سفر سٹارٹ ہونا چاہیے. سر بہترین. خواتین و حضرات, یہ تھے ڈاکٹر وسیم صاحب. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ اور آپ نے بہت زبردست باتیں کی. ہم ان کے ساتھ اسپریچول انلائٹمنٹ پہ اور دین پہ کوشش کریں گے آپ سے دوبارہ وقت لیں اور ان کے ساتھ ایک سیشن سیپریٹلی اس ٹاپک پہ رکھیں گے. تب تک کہ آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہوں تو آپ وہ اس ویڈیو پہ کامنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں, پھر ہم اگلے سیشن میں صرف سے وہ سوال پوچھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.